آپ کے لڑکپن کی عمر میں ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے وہ حضرت ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر ہے، جس میں ایک عیسائی راہب نے آپ کے نبی الزماں ہونے کی پیشگوئی کی اور آپ کو بطور نبی پہچانا اور آپ کی مہر نبوت کی بھی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ کے لڑکپن کی عمر میں تقریباً 15 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں عرب میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک جنگ ہوئی جو کہ جنگ فجار کہلاتی ہے، اور یہ جنگ عرب کے کچھ قبائل کے درمیان تھی، لیکن اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس جنگ میں لڑنے کے لیے یا بطور سپاہی شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی عمر سے 15 برس کے قریب تھی۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، اور اس بات کی تصدیق ہمیں تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ملتی ہے۔ دوستو، جنگ فجار کے بعد سب سے اہم واقعہ حلف الفضول کا ہے، جس میں ایک معاہدہ ہوا عرب قبائل کے درمیان، اور کسی ایک شخص کو حق دلانے کے لیے وہ ساری کارروائی کی گئی اور ایک معاہدہ ترتیب میں لایا گیا۔ اس معاہدے کی کچھ یہاں خاص اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی جوانی مبارک کا دور جو ہے، اس میں آپ کو کوئی ایک معین کام آپ کے لیے حدیث میں یا کسی تاریخ کی کتاب میں ہمیں نہیں ملا، سوائے اس کے کہ بکریاں چرانے کا ایک کام آپ کے ہمراہ ہمیشہ رہا، اور آپ زیادہ تر قبیلہ بنی سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کے عوض آپ کو چند قیرات جو ہے وہ سونے کے عوض کے ملتے تھے۔ اس کے بعد سب سے اہم واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، وہ اہم واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کی عمر میں پہلی بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں، اور آپ اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کو تجارت کی غرض سے دیا کرتی تھیں، اور اپنا اس میں ایک حصہ طے کر لیا کرتی تھیں، جسے کہ مداربت کے قوانین کہا جاتا ہے۔ قریش کا پورا قبیلہ ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی ایمانداری کا پتہ چلا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان لے کر بھی ملک شام جائیں اور اس سامان کو فروخت کریں۔ اس سلسلے میں ان کے غلام مرسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جنہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بہت تعریف کی اور حضرت خدیجہ کو ان کے بارے میں بتلایا۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام میں تجارت کا سامان فروخت کر کے واپس مکہ آئے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں امانت اور برکت دیکھی۔ اس بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، اور پھر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے جب آپ کی تعریف بیان کی اور آپ کے شیریں اخلاق اور آپ کے مدبرانہ انداز و فکر کو بیان کیا، تو خدیجہ سمجھ گئیں کہ یہ وہی گمگشتہ گوہر مطلوب ہے۔ اس سے پہلے عرب کے بڑے بڑے سردار جو رئیس سردار تھے، وہ حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہاں تھے، مگر یہاں حضرت خدیجہ نے خود اپنا پیغام اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ نبی پاک تک پہنچایا، جسے نبی پاک نے منظور کیا، اور نکاح میں بنی ہاشم کے تمام بڑے رئیس افراد جو روسا تھے وہاں سے وہ شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کا واقعہ ہے، جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ جو مہر مقرر کیا گیا وہ 20 اونٹ تھا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، نبی پاک کی عمر 25 سال تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی حیات مبارکہ میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ آپ کی تمام اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہی ہے۔ آپ کی اولاد میں بچوں میں سے کسی نے بھی اسلام کا زمانہ نہیں پایا، مگر لڑکیوں میں تمام نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف اسلام ہوئی۔